میں لاسٹ کوشچن جو ہے میں آپ سے پوچھوں گی، سینٹر فار ہیومن رائٹس ایجوکیشن یہ جو ادارہ ہے پاکستان میں کس طرح کام کر رہا ہے، اور آپ بھی ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، تو آپ پوٹینشیل بیریئر کیا دیکھتے ہیں ایجوکیشن؟ دیکھیں یہ ادارہ تو بہت ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. بہت چیلنجز کے باوجود بھی اس ملک میں یہ کام جاری ہے. جو بنیادی بیریئر ہیں، دیکھیں پاکستان کو اگر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ دیکھیں، دنیا میں ایک HDI انڈیکس بنتا ہے ہر سال. اس میں پچھلے سال 189 کنٹریز کو رینکنگ کیا گیا اور پاکستان 152 پہ یعنی لاسٹ والے رینک میں آیا. پاکستان جو ہے یمن، آپ کا افغانستان جیسے ممالک کے رینک میں آنا شروع ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہمارے معاملات سیریس ہیں. آپ کے ملک کے اندر تقریباً 44% بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، یعنی جو 22 ملین بچے ہیں وہ اسکول جا ہی نہیں سکتے. تو ایسی صورتحال میں اس طرح کے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا، وہ جو کر رہے ہیں اس میں ایڈوکیسی کا بہت سارا کام ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فوکس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بجٹ ایلوکیشن پہ حکومت کو مجبور کیا جائے. ابھی آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم اس میں کریکولم ڈیولپمنٹ سے لے کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، باقی ایجوکیشن پلاننگ کا کام پروونسز کے پاس ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد. اور ہر پروونس کے پاس ایک ایجوکیشن ڈیولپمنٹ پلان ہے، بنا ہوا ہے، ایک روڈ میپ موجود ہے، لیکن وہ پیسے نہیں لگا رہے ہیں. یعنی جب آپ اس میں انویسٹ نہیں کریں گے، پاکستان نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اس میں ریٹیفائی کیا ہے، اس کا ایک سگنیٹری ہے، اور 2030 تک آپ نے تمام معاشرے کے سیگمنٹ کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنا. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے پاکستان کی. تو لیکن ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو دیکھیں تو اس میں اگر آپ نے اس 2030 تک وہاں پہنچنا ہے تو آپ کو کم از کم اپنی GDP کا 6.5% ایجوکیشن پہ لگانا ہوگا. ابھی آپ 2.3% لگا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ایجوکیشن پہ لگانا ہوگا. دوسرا ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، یعنی جو اس طرح کے ادارے کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے حکومت کی ذمہ داری کہ وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں، اس انوائرمنٹ کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں. مثلا ان کے پاس پاکستان میں جو ایجوکیشن ایڈوکیسی پہ کام کرنے والے ورکرز ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں. مطلب بہت ساری جگہوں پہ ان کو ہراس کیا جاتا ہے، ان کو ٹراماٹائز کیا جاتا ہے، ان کو مارا بھی جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب تک ان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہ کیا جائے، ان کی سیفٹی انشور نہ ہو، اور ساتھ ساتھ حکومت یہ کمٹمنٹ کرے کہ ہم ان بچوں کی مستقبل بہتر بنانے کے لیے، اور وہ ادارے جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو وہ تمام سہولتیں پہنچانے کے لیے مکمل ایک سیکیورٹی کا انتظام ہو، ان کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ موجود ہو جہاں پر لیجسلیشن ہو باقاعدہ کہ اس طرح کے اداروں کو پروٹیکشن حاصل ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایجوکیشن پہ ایڈوکیسی کرنے والے بہت سارے ادارے وہ اپنا لمٹ بھی سمجھ لیں، ان کو بھی اپنا آپ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اگر پاکستان میں آپ نے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے تو ایک ایسی ایجوکیشن کی آپ بات کریں جو ہمارے معاشرے سے، ہمارے کلچر سے، کوالٹی وائز ہمارے اور طریقوں سے ایک تو اس میں مساوی ایجوکیشن پہ بات ہو، ساتھ ساتھ الائنمنٹ ہو ویلیوز کے ساتھ، تاکہ ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم بنے جو ہمارے معاشرے کے ساتھ آرگینکلی لنک بھی ہو، اور ساتھ ساتھ ایک پروگریسو وے فارورڈ بھی آپ کو دے. یعنی آپ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں، جو ایک کمیونٹیز ہیں، دی کمیونٹی آف نیشنز ہیں، اس میں آپ کی ایک سٹینڈنگ آئے. آپ کے پاس اس وقت پاکستان میں دنیا کی 500 یونیورسٹیز کی جب رینکنگ کی گئی تو پاکستان کی ایک یونیورسٹی بھی اس میں شامل نہیں ہے. یہ تو ٹرشری لیول کی بات ہے. پرائمری لیول پہ جب آپ بہتر نہیں کریں گے، انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، تو آپ کی یونیورسٹیز کبھی بہتر نہیں گی. ہمارے یہاں ہائر ایجوکیشن سسٹم، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، وہ یونیورسٹیز میں ریسرچ بھی کرواتا ہے، بہت تک پیسے بھی لگتے ہیں، لیکن جو بچے آتے ہیں نیچے سے ان پہ کوئی فوکس نہیں کرتا. انویسٹمنٹ آپ گراؤنڈ سے کریں، پرائمری سے، پری پرائمری سے، پھر آپ آگے اس کو بلڈ کرتے جائیں. تو یہ طریقہ ہے، اور ان اداروں کا بڑا کام ہے میرے خیال میں ان کو کام کرنے دیا جائے، ان کو بہتر کام کرنے کا اور موقع ملنا.